بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی حاضر ہوں۔ آج جیسے کل میں نے کہا تھا کہ آج میں جو ویڈیو بناؤں گا وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور سب کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ ایک اسلام کا ایسا ٹھیکیدار بن گیا ہے جس کو چاہے کافر قرار دے، جس کو چاہے جو جی چاہے کہہ دے، مگر آج تک کسی نے اس کے بارے میں کہنے کی ہمت نہیں کی۔ میں نے کہا یہ نیک کام میں خود کر لوں۔ میں ذکر کر رہا ہوں مولانا ملا فضل الرحمان کا۔ ان کے والد محترم جناب مفتی عرمان جو نہ پاکستان کو مانتے تھے نہ پاکستان کے قانون کو مانتے تھے، بلکہ انہوں نے تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ بیسکلی جمعیت علماء ہند ہے، اس کی ایک ناجائز کڑی یہاں پہ پہنچ گئی جمعیت علماء اسلام کے نام سے۔ شروع سے لے کے آج تک سازشیں، جھوٹ، منافقت، کاروبار کوئی نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، ہزاروں ایکڑوں کے مالک ہیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پاکستان کا قانون ان کے اوپر کیوں نہیں لگتا۔ کوئی ادارہ ان سے کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں، اتنی زمینیں، یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ کوئی مدرسوں کا آڈٹ کیوں نہیں کرتا؟ کوئی یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ ان کے پاس فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو ادارے ڈرتے ہیں یا ملی بھگت ہے؟ ایک عام آدمی اور کیا سوچے گا؟ ملی بھگت ہے یا ڈرتے ہیں؟ ڈرتے کس سے ہو؟ اللہ کے علاوہ تو دنیا میں کسی کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، مگر کچھ تو ہے۔ مولانا مفتی، ان کے والد کسی بھی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے، کچھ بات ہوتی تھی سیاسی گفتگو، وہ اس فضل الرحمان کو کمرے سے نکال دیا کرتے تھے۔ پوچھتے پہ کہتے تھے کہ اس کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، یہ میری ہی اولاد ہے، یہ 10 روپے میں ایمان بیچ دے تو بات کیسے نہیں بیچے گا؟ آج وہی آدمی اس ملک کے اوپر ناسور بن کے مسلط ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس سے محب وطنی کا کوئی تعلق نہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کتنے منافق ہیں کہ اپنے ملک کی جڑیں کھودنے والے کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میں اس وقت مخاطب ہوں آدھے ادھورے ایک نامکمل انسان بلاول سے۔ میں اپنی زبان میں، اپنی گفتگو میں، عام زندگی میں خرافات نہیں بکتا۔ ڈونٹ یوز 4 لیٹر ورڈز۔ میری ٹویٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں لحاظ کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہاں پہ ان کے لحاظ کا نہیں ہے، مسئلہ ہے میرے وطن کا، میرے ملک کا۔ تو بلاول کو یہ بتاتا چلوں کہ جب تمہاری ماں پہلی دفعہ حکومت میں آئی تو پہلا جملہ مولانا فضل الرحمان کا، یہ ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، بازار حسن نہیں کہ عورت کی حکمرانی ہو۔
یہ تمہاری ماں کے بارے میں کہا تھا اس نے. دوسرا جملہ, ہم اس عورت کی حکمرانی قبول کر لیں اور اپنی پارلیمنٹ کو کوٹھا بنا دیں. تمہاری ماں کے بارے میں کہا تھا. تیسری بات یہی جو آج میں بہت ساری باتیں کھولنے لگا ہوں, حوصلہ رکھو. اسی نے کہا تھا کہ جس ملک میں, اس نے کہا تھا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے تمہاری ماں کے بارے میں, اور یہ بھی کہا تھا کہ جس ملک میں عورت کی حکمرانی ہو وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی, وہاں جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا. اسی نے کہا تھا, منافق نے. وہ جانتا تھا کہ بے نظیر ہڈی پھینکے گی, اس کو پتا تھا کہ جتنا بھونکوں گا اتنی بڑی ہڈی آئے گی, اور آئی. آئیے حوصلہ پکڑے, میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں. بے نظیر کی پہلی حکومت میں پہلا ووٹ آف نو کانفیڈنس, 5 دن رہ گئے, ساری تیاری مکمل ہے, ایک ووٹ چاہیے بے نظیر کو, اور وہ ووٹ تھا اسی ملا کا, منافق کا. بات ہوئی, پہلے تو ہوئی کہ ووٹ کی قیمت طے ہوئی. مولانا فضل الرحمان, تم سمجھتے ہوں گے کہ لوگوں کو نہیں پتا, میرے جیسے سپاہی بھی موجود ہے اس دنیا میں. اس نے کہا مجھے 2 لال ٹماٹو ریڈ کلر کی پجیرو چاہیے. اس زمانے میں 8 لاکھ روپے کی پجیرو تھی. 2, اور وہ بھی ٹماٹو ریڈ کلر کی, خود بیگن کی طرح کالا ہے. گاڑی چاہیے اس کو ٹماٹو ریڈ کلر کی. ایگری ہو گئے بے نظیر, ڈھونڈا, ایک اسلام آباد میں مل گئی, دوسری نہیں مل رہی. اس کو کہا کہ دوسری کو اور کلر کی لے لے, تو بولا نہیں, ایک ہی کلر چاہیے, دونوں ٹماٹو ریڈ کلر کی پجیرو. دوسری ملی کراچی سے, کیونکہ اس کی ضد تھی, 3 دن رہ گئے تھے, وہ گاڑی اسلام آباد بھی پہنچانی تھی, تو وہ گاڑی ملی مشکل سے ایک شو روم سے جو آلریڈی بک چکی تھی. اس آدمی نے جس سے خریدی تھی اسے 50,000 پر ٹوکن دیا ہوا تھا. بے نظیر نے گاڑی اس کو دینی تھی, تو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے حق میں ہوتا. اس کو کہا کہ بھائی اس کا بیانہ کے ساتھ بیانہ واپس کرو. اس کو 1 لاکھ, کون سا اپنی جیب سے دینا تھا پیسہ, 1 لاکھ روپے دے کے, باقی قیمت دے کے گاڑی کو ٹرک پہ چڑھا دیا گیا اور اسلام آباد بھیج دیا گیا. کل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, اور یہ کسی کو ہاتھ نہیں رکھنے دے رہا اپنے اوپر. اتنا حرام خور ملا تھا یہ کیسے درد دیتا ہوگا قرآن کا, یہ کیسے لوگوں کو نیک رستہ بتاتا ہوگا. اگر اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ رستے میں ہے, گاڑی آ رہی ہے, یہ تصویر دیکھ لیں, بولا نہیں گاڑی میرے ہاتھ میں آئے گی تو میں بات کروں گا. پہنچ گئی گاڑی, اس کے حوالے کی گئی. پوچھا کہ اس میں ڈیزل ہے؟ انہوں نے کہا صاحب 2 اتنی بڑی گاڑیاں آپ کو دے دی ڈیزل. اس نے کہا اگر کسی کو تحفہ دو تو مکمل دو. 5,000 روپے اس زمانے میں دیے گئے کہ اس منوز گاڑیوں میں ڈیزل ڈال لیں. ان سے پوچھا گیا کہ مولانا یہ بتائیے کہ دونوں گاڑیاں آپ نے ٹماٹو, غور سننے والی بات ہے کہ دونوں گاڑیاں آپ کو ٹماٹو ریڈ کلر کی چاہیے. ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جو ایک دوسرے کلر کی آپ نہیں لے سکتے تھے؟ اتنی تکلیف ہم کو دی.
کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مساوات. کیا؟ مساوات، برابری، برابر کا سلوک. ایک گھر والی کے لیے ہے، ایک باہر والی کے لیے ہے. یہ ہے با کردار مسلمان. ایک ووٹ کی قیمت اس زمانے میں 2 ریڈ کلر کی ٹماٹو ریڈ کلر کی پجیرو. یہ ہے ان کا کردار. چلو بلاول اب ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی تھوڑی دنوں بعد ٹماٹو ریڈ کلر کا ہو جائے گا. میں اس وقت آپ کو بات بتاتا ہوں. اتنے بڑے بلیک میلر ہیں. 1990 میں جماعت اسلامی نے بے نظیر کے خلاف مہم چلائی. اسی فضل الرحمان سے خطرہ ہوا کہ یہ جا کے ان کے ساتھ نہ مل جائے، تو اس کو بلایا گیا. بے نظیر نے اس کو بلایا اور کہا کہ آپ کو کیا؟ تو اس نے کہا مجھے آپ منسٹری دے دیجیے یا کچھ دے دیجیے، میں آپ کا ساتھ دے دوں گا. کلم کھلا، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. یہ ہے ملکی مفادات. ٹھیک ہے. تو پارلیمنٹری فارن افیئرس مانگی انہوں نے، چیئرمین شپ دی. ان میں سے مجھے یقین ہے کہ اس میں سے پارلیمنٹری فارن افیئرس کے چیئرمین ان میں سے کسی لفظ کی بھی اسپیلنگ نہیں آتے ہوں گے، اس کو دیے. بے نظیر نے آئی ایس آئی کو، یہ آدمی وہ ہے جو فوج کو اور آئی ایس آئی کو گالیاں بکتا ہے، اور یہی حرام خور انہی سے پیسے لیتا ہے. بے نظیر نے آئی ایس آئی کو کہا کہ میرے ثوابدید پہ جو سیکرٹ فنڈز ہوتے ہیں ان میں سے اس کو پیسے دو، کھول دو خزانے کا منہ. وہ پورے ٹینیور میں جتنے عرصے یہ چیئرمین رہا ہے، پورے ٹینیور یہ پاکستان سے باہر رہا ہے. پیسہ لیتا رہا، باہر رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، باہر رہا، پاکستان نہیں آیا. اسی دوران میں امریکہ میں بھی اس نے کہا کہ مجھے وزارت عظمیٰ دے دیں، میں پاکستان آپ کے لیے تھالی میں سجا کے دے دوں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا تھا. پورے ٹینیور پیسے لیتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا اور پھولتا رہا. مرتے بھی نہیں ہیں ایسے لوگ پھٹ پھٹا کے مر جائیں، نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی ذلت کی موت رکھی ہوتی. سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنا نظام ہے. 1993 میں پھر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فارن افیئرس کا بنا. مطلب پوسٹ پہ رہا. موت جو پڑی ہوئی ہے اسے تکلیف کی وہ یہ ہے کہ 2 سال سے کوئی پوسٹ نہیں ہے، سرکاری گھر نہیں ہے، سرکاری مکھن نہیں ہے، سرکاری لسی نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، لیکن کھا پھر بھی حرام کر رہا ہے. اپنی جیب سے خرچ نہیں کر رہا. وہ چک شہزاد میں جن کے اس پہ رہ رہا ہے فارم ہاؤس میں، وہ خرچہ اٹھا رہے ہیں اس کا. یہ ساری باتیں منسٹری. پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 2-4 باتیں میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بتاؤں گا. کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یہ رہا 2 ٹینیور. ان پورے 2 ٹینیور میں 7 میٹنگیں ہوئی کشمیر کمیٹی کی. 7 میٹنگیں، جس میں سب سے زیادہ لوگ جو تھے وہ ایک میٹنگ میں تھے، ان کی تعداد 9 تھی. باقی میں کسی میں 5، کسی میں 4، کسی میں 6، لیکن سب سے زیادہ ایک میٹنگ میں تھے 9، 2 ٹینیور میں. ان میٹنگوں میں 85 کروڑ روپے خرچ ہوئے. کسی نے حساب نہیں لیا کہ کمبخت
یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، ہمارے ملک کا خزانہ ہے. 8 میٹنگوں میں، 9 میٹنگوں میں یا 6 میٹنگوں میں تو نے اتنے پیسے کہاں خرچ کیے؟ دوزخ میں. اور کہاں جائیں گے؟ زمینیں بھی دیتا رہا مفت میں، الاٹ کراتا رہا. عطا الرحمان کو دیکھو، جہنم کا پیٹ، یہ ہے ایندھن، جہنم کے ایندھن، اس کو دیکھ لو. اور اگر یہ پارلیمنٹ اتنی ہی حرام کی ہے، ناجائز ہے، تو تمہارا بیٹا وہاں پہ حرام کی روٹیاں کیوں توڑ رہا ہے؟ کیونکہ عادت ہے حرام کھانے کی. آؤ کچھ اور بھی بات کرتے ہیں. 2005 میں چلتے ہیں. 2005 میں ٹرپولی سے یہ دبئی آیا، کچھ منصوبہ لے کے. دبئی ایئرپورٹ پہ اس کو روک دیا گیا. ویزا تھا اس کے پاس، وہاں 3 دن ٹھہرنا تھا، وہاں سے آگے سعودی عرب جانا تھا. لیکن ایجنسیاں تو ہوتی ہیں. پتہ چل گیا سعودی حکومت کو کہ یہ ٹرپولی سے کچھ منصوبہ لے کے سعودی عرب آ رہا ہے. دبئی ایئرپورٹ پہ اس کو روک دیا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا. 24 گھنٹے سے زیادہ اس کو اپنے پاس رکھا گیا، اس سے معلومات لی گئی، اس کے انٹروگیشن کی گئی، اس سے تفتیش کی گئی. مگر ہمارے بدبخت حکمران اس وقت بھی نہیں بولے. اس کو واپس ڈپورٹ کیا پاکستان، کیونکہ سعودی حکومت نے اس کی انٹری بینڈ کر دی کہ یہ اللہ کے گھر نہیں آ سکتا. آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کو عمرے پہ جاتے ہوئے دیکھا، حج کرتے ہوئے دیکھا؟ مجھے یقین ہے کسی نے نہیں دیکھا. کیوں؟ بینڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر، جیسے شاہ احمد دورانی پہ لگا تھا ایسے بھی لگا. اب آ جاتا ہوں میں تمہارے ایمان پہ اور تمہارے اسلام پر. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو جاہل مت کہو، کیونکہ وہ اللہ کا آدھا نور لے چکا ہے، اس کو ان پڑھ کہہ سکتے ہو. تم مولانا فضل الرحمان، میں تم کو مولانا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تم مولانا ہو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں لعنت بھیجنے کے بجائے مولانا کہہ دیتا ہوں. تم سمجھ جاؤ کہ جب میں مولانا کہوں تو میں تم پر لعنت بھیج رہا ہوں. جس شخص کو تم یزید کہتے ہو، تم اور آدھے ادھورے نامکمل انسان کے ساتھ کھڑو کے جس کو تم کہتے ہو کہ یہ یزید ہے عمران خان، اس کے لیے اللہ کا گھر کھلتا ہے، اس کے لیے روضہ رسول کھلتا ہے. وہ وہاں نوافل ادا کرتا ہے، وہ وہاں اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے کھلتا ہے. تمہارے لیے اس سرزمین کی در و دیوار بند ہے، اس جگہ تم پیر نہیں رکھ سکتے ہو، کیونکہ تم دھتکارے ہوئے انسان ہو. وہ یزید نہیں ہے، وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے جس کو اتنے لوگوں نے ووٹ، اس کو اللہ نے چنا اس ملک کی بھلائی کے لیے، تم جیسے کفار سے جان چھڑانے کے لیے، تم جیسے مکرو لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے، تم جیسے منحوس لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے. کسی کو تو کھڑا ہونا ہے نا. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ موقع مجھے نہیں ملا، ورنہ میں تو کوئی کیس ہی نہیں کرتا. میں جہاد کرتا، تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا. تم کیسے کسی کو کافر قرار دے سکتے ہو؟ حرام کی روٹیاں توڑنے والے دوسرے کو کفر کی طرف کہتے ہیں، اور تمہارے ساتھ تمام مشرکین، تمام منافقین تمہارے ساتھ ہیں. کچھ نہیں ہونے کا اس ملک کو، کچھ نہیں ہونے کا عمران خان کو، کچھ نہیں ہونے کا، کیونکہ اس کی حفاظت وہ کر رہا ہے، اوپر والا، جس کے لیے اللہ کا گھر کھلتا ہو، روضہ رسول کھلتا ہو. جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہو. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں،
لیکن ہم اس بات کے ضرور ٹھیکیدار ہیں کہ تمہارے آگے تمہارا علم، تمہاری شخصیت، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، ہر چیز لوگوں کو بتائیں کہ تم کتنے بدبودار انسان ہو. تم کہتے ہو اس کو. میں نے آج تک تم سے کسی جلسے میں کسی جگہ پہ پاکستان زندہ باد کرنا، میں اپنی ایجنسیوں پہ حیران ہوں اور شرمندہ بھی ہوں. دکھ ہوتا ہے کہ جس ایجنسیوں کو دنیا میں نمبر 1 کہا جاتا ہے وہ تمہارے جیسے ٹٹ پونجیوں کو نہیں اڑا سکے ابھی تک. کہیں کسی گٹر میں ملتے تو اچھا تھا. خیر، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آئے گا. اگر ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہو تو 4 اپنی طرف بھی ہوتی ہیں. خیر، تمہارے پر تو 5 انگلیاں تمہارے اوپر ہیں. تم حکومت کو گرانے کے چکر میں اتنا گر چکے ہو کہ یہ باتیں کھولنی پڑی. اب بہت سارا کچھ مواد ہے، کچھ ذاتی باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ اگر یہ ایڈلٹ چینل ہوتا تو میں کھول دیتا. میرے بچے، میری بیٹے، میری بیٹیاں، میرے پوتے پوتیاں اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں. تمہاری غلاظت میں جتنی بھی تمہاری غلاظت کھولوں گا مجھے ہر دفعہ جا کے وضو کرنا پڑے گا. میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سے گھبرائیے نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کی اصلیت کو کھولیے، اس کے مدرسوں کا آڈٹ کرائیے اور پوچھیں اس سے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ پیسہ انڈیا سے آ رہا ہے اس کے پاس. اس پہ بھی کسی نے تفصیل سے بات کی جائے گی. بھارت سے آ رہا ہے اس کا پیسہ، اسرائیل سے آ رہا ہے اس کے پاس. یہ دوسروں کو یہودی کہتا ہے، ابھی میرا منہ کھلوائے گا. سمجھے؟ میری ایجنسیوں سے اپیل ہے، اپنی عزت اگر تم خود نہیں کروا سکتے تو کسی اور سے امید مت رکھنا کہ تمہاری عزت کی جائے. یہ تمہارا کام ہے کہ اپنا لوہا منواؤ، اپنی عزت کرواؤ. قوم تو کھڑی ہے تمہارے ساتھ، لیکن جیسے بینر لگتے ہیں، جس قسم کی بکواس ہوتی ہے، جو جھوٹے کیسز بنا، جو جھوٹی خبریں، ان کے خلاف ایکشن لو. قوم پیچھے کھڑی ہے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر اپنی عزت خود نہیں کروا سکتے تو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی ون ایلس ٹو ریسپیکٹ یو. نو ون ول ریسپیکٹ یو. میں آخر میں جو مجھے جتنی بکواس کرنی تھی، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے. اس کا نام میں نے اتنی دفعہ لیا ہے منہ سے کہ مجھے بھی جا کے غسل کرنا پڑے گا. میں آپ لوگوں سے بھی ایک سوال کرتا ہوں جو اس کے فالوورز ہیں. یہ چند آیتیں پڑھ کے ان کا ترجمہ سنا کے میں بھی کر سکتا ہوں. وہ ایک اسپائی پکڑا تھا بھارت کا، اسی KPK کی طرف. 21 سال وہ مسجد میں امامت کرتا رہا ہے، خطرے نہیں ہوئی تھی اس کی، تلاوت کرتا تھا. تو یہ تو آپ فالوورز کو چاہیے کہ پوچھیں اس سے کہ بھائی تو کون ہے، کدھر سے آئے. اس ملک کے خلاف ہر بولنے والے کی زبان کھینچ لو، خود کھینچ لو. جس دن عوام نے کھینچی تمہارے بس بھی نہیں ہوگا کہ عوام کو روک لو. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. میرے ملک کے بارے میں اگر کسی نے غیر ملک میں، دیار غیر میں اگر کسی نے بات کی نا، تو میں نے انجام کی نہیں سوچی، میں بڑھ گیا. اس لیے میرے اکثر دوست مجھ سے 6 قدم پیچھے چلتے تھے یا آگے چلتے تھے کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو میرے ساتھ وہ رگڑے میں نہیں ہے. اور میں بھی نہیں پہچانتا تھا ان کو اس وقت. میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، بیٹے آپ کے گھر کی جو 4 دیواری ہے نا، وہ آپ کا جو گھر ہے، ویسے تو مکان ہے اینٹ گارے کا، لیکن آپ اس میں رہتے ہیں نا، وہ آپ کا گھر ہے.
باہر سے اگر کوئی پتھر پھینکے گا اور آپ نے نہیں روکا تو آپ کا شیشہ ٹوٹے گا، کانچ ٹوٹے گا. اور اگر کوئی اندر آ کے بکواس کرے گا اور آپ نے نہیں روکا تو آپ کے رشتے ٹوٹ جائیں گے. یہ پاکستان تمہارا گھر ہے. اس گھر کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے. اگر تم اس گھر کی حفاظت نہیں کر سکتی ہو تو تم کسی رشتے کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو. وطن تمہاری پہچان ہے. دنیا میں ان لوگوں سے پوچھو جن کا کوئی وطن نہیں ہے، وہ کیا بتائیں لوگوں کو ہم کون ہیں، کہاں ہیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہم پاکستانی ہیں. ہمارا ہرے رنگ کا جھنڈا ہے، ہرے رنگ کا پاسپورٹ ہے. پراؤڈ ٹو بی پاکستانی اینڈ بی پاکستانی. ایکٹ لائک پاکستانی. فیس دا ورلڈ لائک پاکستانی. اور آج کے بعد سے اگر یہ شخص کہیں نظر آیا آپ کو ملا فضلو، تو یہ سوچ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے وعدہ کیا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کروں گا، تیری اولاد یہ ان میں سے ایک ہے. بہت سارا پیار، بہت ساری محبتیں، بہت ساری دعائیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ کل پھر حاضر رہوں گا اگر زندگی رہی تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.